السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ خندق۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ خندق۔ لیسن دیکھیں تو غزوہ خندق کا ایک اور نام بھی ہے، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور احزاب دراصل حزب کی جمع ہے۔ حزب کے معنی ہوتے ہیں گروہ، جتھے کو۔ تو احزاب جو لفظ ہے یہ پلورل ورڈ ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ بہت سارے گروہ اور جتھا کا ایک جٹ ہو جانا، یعنی بہت سارے گروپ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ کر جنگ کے لیے مدینہ میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو سلمان فارسی کے مشورے پر یہ غزوہ جو ہے خندق کھودی گئی، اور اسی وجہ سے اس کا جو غزوے کا نام بھی خندق پڑ گیا۔ خندق یعنی کہ بہت گہرا سا، بہت بڑا سا گڈھے کو کھود دینے کو، اور پھر اس کو کراس کر کے کوئی اندر آ نہ سکا مدینے کے اندر، اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ تو یہ دراصل جو غزوہ خندق ہے یہ شوال 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے ان کی بدولت ہر طرف سے امن اور امان چھا گیا تھا۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کی کوئی قبائل ذکر واقع پیش نہیں آیا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے، جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکے۔ چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دی، اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی انہوں نے مختلف قبائل کو جا کر ورغلایا، اور پھر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ یعنی کہ سب کو ورغلایا کہ اکٹھے حملہ کرو، تو اس میں سارے کے سارے گروپ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اہل سیر یعنی کہ جنہوں نے یہ سیرت لکھی ہے وہ کہتے ہیں، اہل سیر کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنمائے قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش اس لیے تیار ہو گئے کہ یہ لوگ تو بنو غطفان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے بھی بات مان لی۔ اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے، اور ان میں سے متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی۔ اس کے بعد سارے قبائل ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے۔ چوری اور خندق۔ اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی کے رضی اللہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ تو یہ دراصل یہ فارس کے تھے، سلمان فارسی، اور یہ اس عرب کے تھے ہی نہیں، کیونکہ یہ علم سیکھنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ تھے اور اہل صفہ میں سے تھے۔ تو کیا تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی خندق مطلب کہ کوئی باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، فارس کا یہ وہاں کا پلاننگ تھی، مطلب یہ ایک ان کی یہ تدبیر ہوتی تھی کہ وہ لوگ جو ہے اپنے جو ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے گڈھے کھود دیتے تھے بڑے بڑے۔ تو اس طرح سے سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ بہت بڑا سا گڈھا کھود دے۔ تو یہ رائے پسند کی گئی اور اس پر اتفاق ہو گیا، کیونکہ مدینے کے مشرق اور مغرب اور جنوب 3 اطراف میں لاوے کی چٹانیں تھیں، اس لیے صرف شمال کی طرف سے لشکر داخلے کے لائق ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب ہرا شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، یعنی کہ سلیکٹ کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی ہے، اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرا شرقیہ کے
ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی ہے۔ آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک خود بھی ہوئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کام بھی سونپا اور ایسا نہیں کیا کہ خود نہیں شامل ہوئے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں شریک ہوئے، یعنی کہ خود بھی ڈھوتے جاتے تھے اور اس کام کو سر انجام دیتے تھے۔ اور لوگ رجز پڑھتے تھے، رجز مانے شعر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا تھا، کام میں تھوڑا سا آسانی ہو جاتی تھی اور اس طریقے سے لوگ جو ہے کام جلدی سے شروع ہو جاتا تھا، اور کام میں انسان کو کیا ہوتا تھا کہ جلدی ہو جاتا تھا کام، اور ایک دوسرے کی مدد بھی ہو جاتی تھی۔ تو رجز پڑھنے سے کیا ہوتا تھا، تھوڑا سا ان لوگوں کا کام میں آسانی ہوتی تھی۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت تھی۔ آپ دیکھیں کہ جاڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھوک زیادہ لگتی ہے انسان کو، کیونکہ اس وقت ڈائجسٹ سسٹم زیادہ ہی ہو جاتا ہے، انسان کو ہر چیز ہضم کرنے لگتا ہے، تو ان دنوں میں انسان کو بھوک زیادہ ہوتی ہے۔ اب بھوک کی شدت بھی زیادہ تھی، چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے تھے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا تھا، یعنی کہ ایسی چکنائی آتی تھی جس میں اسمیل ہوتی تھی، لوگ اسی کو کھا لیتے تھے، حالانکہ حلق سے اس کا گزرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلائے، یعنی کہ لوگ اپنے پیٹوں پہ ایک پتھر باندھے ہوتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوتے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے کو ملی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو پیس کر اس کا آٹا بنایا۔ پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند صحابہ سمیت لوگوں کو دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد کل 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم اور شیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹیاں پکتی رہیں۔ اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر دیا اور سارے کے سارے اہل خندق کو دعوت دے دی، اور سب کھا کھا کر چلے گئے، مگر جو کھجوریں تھیں وہ جو ہے کپڑے کے کنارے سے باہر گرتی ہی جا رہی تھی۔ تو یہ 2 بڑے معجزے دیکھنے کو ملے کہ ہانڈی، آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا بچہ ہوگا نا، کتنا گوشت نکلا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2-3 کلو، اور بہت تھوڑا سا ہی آٹا تھا، تو تقریباً 2.5 کلو کا آٹا تھا۔ 2.5 کلو کے آٹے میں نا کہ پاسبل ہے کہ کتنے ہزار، کم سے کم 1,500-2,000 لوگ کھانا کھا لیں نا، امپاسبل ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نماز میں آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے اتر کر کدال ماری اور وہ بھربھری ریت میں بدل گئی۔ اسی طرح حضرت برا کے ساتھ کا ایک چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اسے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی، یعنی دوسری بار مارا، اور پھر فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری بار ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ تو آپ دیکھیں اس مشکل وقت میں کتنی زبردست خوشخبریاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ آج کے دور کے لوگ ہوتے تو وہ بھلا یقین مانتے، وہ تو ہنسنے لگتے نا کہ اس وقت تو ہمارے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں، اور چاروں طرف سے دشمن ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، اور مدینہ پر سب لوگ، سارے دشمن کیا ہے، حملہ آور ہوئے ہیں، اور باتیں ہو رہی ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے محلات کی یہ ہمیں جو ہے فتحیاں ہوں گی اور ہمیں مال غنیمتیں ملیں گی، اس طریقے سے ہمیں یہ فتح ہو جائے گا، کیسر کسریٰ ہمارے انڈر میں آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نا
یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل کے لوگ یقین مانے نہ مانے، لیکن اس وقت کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پر یقین کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کوئی مشکل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ سب اتنی شدت، اتنی پریشانی کیوں تھی، ہے نا؟ آج پھر ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تو بہت ہی لگژری رہی. انہوں نے تو نہ تو اس طرح سے کوئی جنگ کی، نہ ہی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، نہ کوئی بھوک پیاس برداشت کی. تو ہم کیوں کریں؟ تو پھر آج امت کیا ہوتی، بہت زیادہ غلو میں مبتلا ہو جاتی، حد سے زیادہ گزر جاتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کیا ہے، ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے رول ماڈل بنائے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے، ایک ایک جو اسٹیپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ہمارے لیے اس میں سبق ہے. خندق کے آر پار ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4,000 کا لشکر لے کر آئے. ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1,000 اونٹ تھے. ان کا سالار ابو سفیان تھا، اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا. انہوں نے ظرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مشتمل اسیال میں پڑاؤ ڈالا. دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد 6,000 کا لشکر لے کر آئے، اور احد کے دامن میں وادی نقمہ کے آخری سرے پر خیمہ زن ہو گئے، یعنی کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے ٹینٹ لگائے. مدینے کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ پانا بہت سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے، یعنی کہ اوپر سے کون لوگ آئے تھے، اہل نجد، اور نیچے سے کون آئے تھے، مکہ. جیسے ہمارے ہندوستان میں اوپر کی طرف کشمیر ہے اور نیچے کی طرف کیا ہے، کیرل ہے نا، اسی طریقے سے. تو جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب نگاہیں کج ہو گئی، دل حلق کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح سے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں، اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے. یہ کون سا وعدہ تھا؟ یہ وعدہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمنوں کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال سے، جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. تو جو بھی پھر ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا نا، تو اس کی تو آزمائش آئے گی نا. تو یہ تو بہت پہلے ہی سے بتا دیا گیا. تو جو مومنین تھے وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس کا تو ہم سے وعدہ ہی کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو سچ فرمایا تھا. اور اس حالت نے ان کے جذبے ایمان اور اطاعت کو کچھ اور ہی بڑھا دیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں مومنین. جب مصیبت آئی، آزمائشیں آئی اور پریشانیاں آئیں، تو ان کا ایمان کیا ہو گیا، اور زیادہ بڑھ گیا. دوسری طرف رہے منافقین، ان کا حال دیکھیں، ان کا کیا ہوا. البتہ جو منافقین تھے وہ بیمار دلوں کا حال ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے جو ہے نا، کھرے کھوٹے کو الگ کر دینا. جب آزمائش ہوتی، آزمائشیں آتی ہی اس لیے ہیں تاکہ اس میں کھرے کھوٹوں کو الگ کر دیا جائے. تو یہ آزمائش جیسے آئی، مومنین نے کیا کہا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ ہی کیا ہے کہ آزمائش میں ہم تم کو ضرور مبتلا کریں گے، طرح طرح سے تمہارے اوپر خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، پھلوں کے نقصان سے. تو ان کے اس لیول کو اللہ تعالیٰ نے، ایمان کے لیول کو بڑھا دیا. لیکن اپوزیشن یعنی کہ جو دکھاوے والے تھے، جو منافقین تھے، ان کا ایمان کیا ہو گیا، اور زیادہ برا ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم سے تو کیا ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے، وعدہ نہیں کیا، دھوکہ کیا، نعوذ باللہ. اس طریقے سے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی، جب ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ رسول کے اوپر بریم کرنے لگتے ہیں اور کہتے نہیں ہمارا ہی ساتھ، ہمارے ساتھ ایسا ہوا کیوں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دنیا میں بہت سارے نا، ہزاروں کروڑ، مطلب کہ کروڑوں لوگ ہیں آج، ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. تو اس طریقے سے ہے نا، تو یہ منافقت کی بات ہے. مومنین کا تو کیا ہے، وہ ہر حال میں صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی رہتے ہیں اور استقامت سے ڈٹے رہتے دین پر. اور ان کی آزمائش جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں. تو آزمائش جب آئی تو کھرے کھوٹے کیا ہو گئے، الگ کر دیے گئے.
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر ابن مکتوم رضی تعالی عنہ کو منظم مقرر کیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ابن مکتوم کیا تھے؟ یہ نابینا صحابی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا سونپ رہے کہ وہاں کا ان کو منظم بنا رہے ہیں، یعنی کہ ایک اونچا عہدہ تھا. ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کو اگر کوئی کمزوری ہے اور ہم تو فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کو تو کچھ ہے نہیں، آنکھ واک ہے نہیں، دکھتا نہیں، یہ کیا کریں گے، تو کسی کام کی نہیں، کنارے بٹھا لو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ سارے کام ان کے حکمت پہ مبنی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو بھی ایک کتنے بڑے عہدے پر ان کو رکھا، اور جو ہے وہ سارے کے سارے منظم طریقے سے وہ ہر چیز کو مقرر کرتے تھے. اس پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کر رکھا. تو وہ جو ہے جس کام میں مقرر تھے تو عورتوں اور بچوں کو ان گڑیوں میں محفوظ کیا انہوں نے. پھر 3,000 کا لشکر لے کر نکل پڑے، اور جب صلح کو پشت کر کے قلعہ بندی کی تو قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی، تو سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان حائل تھی. اور ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کی. جبکہ مسلمان قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے. یہ دیکھ کر بھوچکا رہ گئے. ابو سفیان نے بے ساختہ کہا، تل کا مقیدۃ ما عرفها العرب، یہ ایسی چال ہے کہ جس کو عرب نہیں جانتے ہیں، عرب جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی سی جو خندق خودی دیکھی، اور یہ ان کی کیا پلاننگ تھی کہ ہم لوگ تو بس جا رہے سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، سارے دشمنان اسلام، اور جا کے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جتنے بھی مدینے والے سب کو بس کاٹ مار کے ختم کر دیں گے. اب اچانک جا کے کیا دیکھتے، اتنی بڑی سی خندق خودی ہوئی ہے، اور ہم لوگ تو پاسبل ہی نہیں کہ اس کو کراس کر سکے. پھر سامنے سے مسلمان جو ہے تیر برسا رہے ہیں. تو کہنے لگے یہ تو ایسی چال ہے جو عرب والے سے واقف ہی نہیں. تو واقعی میں یہ ایسی چال تھی تو عرب والے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو سلمان فارسی کا جو ہے نا مشورے سے ہی کھودی گئی. تو آپ دیکھیے کہ سلمان فارسی جو فارس کے تھے، اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اچھا انہوں نے مشورہ دیا نا. تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کے مشورے کبھی کبھی لوگوں کے لیے دین کے لیے کتنے زبردست جو ہے فائدے ور ثابت ہوتے ہیں. اور مسلمان اس میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ فتح دی، کامیابی دی. اور جبکہ جو منافقین تھے، وہ منافقین اور کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اس میں کیا ہو گئے؟ وہ اس میں پست ہو گئے، شکست کھا کے چلے گئے. اور مومنین کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ پازیٹیو تھنکنگ میں رہتے ہیں. کیسی بھی ان کے اوپر آزمائش آئے، کیسی بھی ان کے اوپر پریشانی آئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آزمائش دیتے ہی اس لیے تاکہ ان کو کیا کر دیا جائے؟ ان کو اور نکھار دیا جائے اور ان کو صاف کر دیا جائے. کیونکہ نا آپ دیکھیں کہ آزمائش ایک مومن کے لیے کس چیز کا کام کرتی ہے؟ میڈیسن کا کام کرتی ہے. جیسے ایک میڈیسن ہوتا ہے ایک بیمار شخص کو اچھا کر دیتا ہے نا، اور اس کو بالکل صحت مند کر دیتے. اسی طرح سے ایک جو مومن ہے اس کو آزمائش آتی ہے تو پھر اس کو اس کے ایمان کے لیول کو اور بڑھا دیا جاتا ہے. تو جب انہوں نے کہا، عرب والوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسی چال ہے جس کو عرب والے جانتے ہی نہیں ہیں، تو اب انہوں نے خندق کے غیظ اور غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کر دیا. یعنی کہ جو خندق تھی اس کے چاروں طرف، مطلب کہ جدھر کنارے پر جہاں تک وہ پہنچ سکے، پہنچنا پاسبل ہوا، اس کے آس پاس جو تھے وہ لوگ بس کیا چکر کاٹ رہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کے پر بیٹھ کے ایسے اس طرف اور اس طرف تو چکر کاٹتے نا، اس طرح سے وہ چکر کاٹنے لگے. تو انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے خندق پار کر سکے. لیکن مسلمان ان پر کیا تھے؟ مسلسل تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے سے روک ہی دے رہے تھے، اور انہیں قریب آنے نہیں دے رہے تھے. مسلمان ان پہ مسلسل تیر برسا رہے تھے تاکہ وہ اس میں نہ تو کود سکے اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ چھوٹا موٹا تو ان کا لشکر تھا نہیں. دشمنان اسلام کا بہت سارے لوگ تھے نا، اور چاہتے تو اس میں وہ لوگ مٹی ڈال دیتے اور پاٹ کر کے اوپر آ جاتے. تو اسی لیے مسلمان بھی کیا ہے وہاں پر طاق میں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی کوئی قریب آتا خندق کے تو فوراً ہی اس پر جو ہے تیر برساتے تھے. مجبوراً مشرکین کو مدینہ کا محاصرہ کرنا پڑا، اور حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے.
کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں تھا ہی نہیں، لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق کے عبور کرنے کی کوشش کرتے، یعنی کہ خندق کو عبور یعنی پار کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیر و پتھروں سے ان کا استقبال کرتے۔ مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا کا پورا دن اسی میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں یعنی بچاؤ میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں ادائیگی کا موقع مل سکا۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، جس کا نمبر ہے 2931 میں، یہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ بد دعا دی کہ اے اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہم کو صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیف پہنچی تھی کہ اس جنگ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، اور پھر اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ نماز خوف کا حکم نہیں آیا تھا۔ ایک روز مشرکین کے شہ سواروں کی ایک جماعت نے، جن میں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مکان سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق پر صلاح کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ چند مسلمان کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبدود نے ممازرت کے لیے للکارا تو وہ بڑا جری اور ثقاف تھا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا اور وہ گھوڑا اس گھوڑے سے اتر آیا، پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے تیغ کر دیا، یعنی کہ تلوار سے مار ڈالا۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرکین اور 6 مسلمان۔ ایک تیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کی بازو کی بڑی رگ کٹ گئی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھیے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ اپنی دعا میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے موت نہ دینا اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، کیونکہ بنو قریظہ نے اس دن غداری کی تھی۔ سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ خندق کے جب دونوں طرف تیر اندازی اور پتھراؤ کا سلسلہ جاری تھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی حارثہ کے قلعے میں، جہاں عورتوں کو محفوظ کر کے رکھا گیا تھا، اپنی والدہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اسی وقت اسی قلعے میں تھی اور عورتوں کے پردے کے احکام اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ کوٹی ٹائپ کی ہوتی ہے جس سے انسان جیکٹ ہوتی ہے، زرہ یعنی جیکٹ جس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، تو لیکن وہ کیا تھے، وہ چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے ہاتھ نکلے ہوئے تھے، اور ان کی والدہ ان سے کہہ رہی تھی جاؤ جلدی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا ان کے لیے کوئی بڑی زرہ ہوتی تو بہتر تھا، مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کا خطرہ ہے جو زرہ سے نکلے ہوئے ہیں باہر۔ تو والدہ نے کہا کچھ حرج نہیں، اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، یہ ہے توکل علی اللہ، ہے نا۔ صحابہ صحابیات کتنی زیادہ توکل علی اللہ والی تھیں کہ اگر زندگی ہوگی تو واقعی میں زندہ ہو کے آ ہی جائیں گے، بچ جائیں گے، زندگی ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھی ہوگی تو شہید بھی ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر ایک لگ گیا جس سے ان کی رگ کٹ گئی تھی، تو انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی اور نصیب فرما کہ میں بنو قریظہ کی ذلت اور ہلاکت دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے وفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر جب انہیں دفن کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک تسبیح کہی، پھر تکبیر کہی۔ اس پر ہم نے بھی تکبیر کہی اور عرض کیا کہ آپ نے
پہلے تسبیح کہی پھر تکبیر کہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں برابر تسبیح پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل کو دور فرما دیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ گیا اور آسمان کے دروازے کھولے گئے اور 70,000 فرشتے حاضر ہوئے۔ قبر نے ان کو کچھ دبایا تھا اور پھر کچھ تکلیف دور کر دی گئی، یعنی کہ قبر نے کچھ لمحے کے لیے ان کی جو جنازہ ہے اس کو دبایا، لیکن پھر کیا ہے فوراً ہی اس تکلیف کو دور کر دیا گیا۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو زمین نے دبایا تو جو آپ دیکھیے جو شہید ہوئے تھے، اور دوسرے لوگ اپنے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ نا اکثر لوگ کہتے ہیں ہوگا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ہم دیکھ لیں گے ہم دیکھ لیں گے۔ کتنے بڑے صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے محبت، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ان سے محبت کرتے تھے، اور شہید ہوئے ہیں، اور کتنے سارے مہاجرین میں سے تھے اور اہل صفہ میں سے تھے، علم حاصل کرنے والے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب ان کی فوتگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا۔ تو بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا ہماری خوشی کے، فرشتے کیا ہے خوشیاں منانے لگے کہ سعد بن معاذ آ رہے ہیں۔ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ان کو معزز کیا گیا، اور ہزاروں یعنی کہ 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جو جنازہ تھا بالکل لائٹ ویٹ تھا، کوئی ویٹ نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کا تو مطلب ویٹ ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں کیسے ہوگا، کیونکہ ان کی تو مٹی میں، ان کی تدفین میں تو 70,000 فرشتے ہیں۔ اب دیکھیے اتنے بڑے صحابہ، اتنی ساری خوش قسمتیاں ان کے ساتھ جڑی ہیں، اور پھر بھی کیا ہے قبر نے ان کو دبا دیا ہے نا، قبر نے ان کو بھی دبا دیا، قبر نے نہیں چھوڑا۔ ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا نا؟ تو قبر سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ایسے واقعات اور ایسی احادیث، ایسی جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اسی لیے تاکہ جو یہ امت ہے آخرت کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، قبر کے لیے فکر کرے، دعائیں کرے، کوششیں کرے، اپنے اعمال سدھار لے، اپنی زندگیاں بدل لیں۔ لیکن بس وہی ہمارا معاملہ وہی ہے کہ بس کل ہوگا تو دیکھا جائے گا، قبر میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے نا، کیا دیکھیں گے اس وقت جب سب لوگ چھوڑ کے آ جائیں گے اس اندھیرے گڈھے میں۔ اتنی ہم اس سے آج 50 یا 45 ڈگری کی ٹیمپریچر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اب ہم اگر قبر میں چلے گئے اور وہاں خدا نخواستہ نہ جانے جہنم کی گرمی ہوگی تو پھر کیا کر سکتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی چارہ بھی نہیں رہے گا، بیچارے ہی ہو جائیں گے نا۔ تو جو کرنا ہے آج یہی کرنا ہے، جو تیاری کرنی ہے وہ آج ہمیں یہی تیاری کرنی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے خوب دعائیں کریں، اور یہ خاص جو دن چل رہے اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کی جو زندگی ہے اس میں بہترین بنا دے۔ قبر کے ہم سب کی جو قبر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبروں کے عذاب سے محفوظ رکھیے، جہنم کی جو آگ ہے اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے، محفوظ فرما دے۔ اس طریقے سے دعائیں ضرور کیا کریے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس غزوے کے دوران بنو نذیر کے سرداری ہوئی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا۔ چنانچہ قدر پس و پیش کے بعد کعب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا۔ بنو قریظہ مدینے کے جنوب میں تھے، جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا، لہٰذا بنو قریظہ اور مسلمان عورتیں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور 200 اور مسلمہ بن اسلم رضی تعالیٰ عنہ کو 200 اور زید بن حارثہ رضی تعالیٰ عنہ کو 300 اور آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور سعد بن عبادہ رضی تعالیٰ عنہ کو مزید چند انصار صحابی کے ساتھ اس خیبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ گئے تو یہود انتہائی خباثت پر آمادہ پایا، انہوں نے اعلانیہ
گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے اللہ کا رسول کون ہے؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد پیمان نہیں، یعنی کہ اپنے سارے کے سارے وعدوں سے مکر گئے۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا، عزل وقار، یعنی جس طرح عزل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بد عہدی کی تھی نا، اسی طرح یہود بھی بد عہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور ان پر سخت خوف طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب آیت نمبر 11 اور 10 میں، جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ بعض منافقین نے کہا محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر اور کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے نکلتے ہیں، نکلنے میں بھی ہمیں جان کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ تھے منافقین جو اپنے فائدوں کے لیے اسلام میں شامل ہوئے تھے، اور جیسے ہی ان کے اوپر دیکھا انہیں مصیبتیں آ گئی تو بس کیا ہے، الٹی سیدھی باتیں بکواسیں کرنے لگے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی منافقین نے ایسے ہی کہا کہ ہم سے اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے سورہ احزاب آیت نمبر 13 میں کیا کہا کہ اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو۔ اور ایک فریق نے بھاگنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے ہیلا یعنی بہانے بنائے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی نگران نہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں تھے۔ بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو رنج اور قلع ہوا۔ آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک کر لیٹ گئے اور دیر تک کی چت لیٹے رہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی خوشخبری دی۔ پھر آپ نے چاہا کہ اوائنہ بن حسن کے پاس پیغام بھیج کر مدینے کے ایک تہائی پھل پر مصالحت کر لے اور وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے، لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے منظور نہ کی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اسے منظور نہ کیا اور کہا جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے تب یہ لوگ ایک دانے کو بھی طمع نہیں کر سکتے تھے، تو بھلا اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ ہم انہیں صرف تلوار دیں گے۔ اس پر آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا۔ احزاب میں پھوٹ اور غزے کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ کے کام بھی نرالے ہیں۔ ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن اسود اشجعی خدمت نبی میں حاضر ہوا۔ ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرا اسلام کا علم نہیں ہے، لہٰذا اب آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو، اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو، البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو، کیونکہ نا جنگ تو چال بازیوں کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے یہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا تو اعزاز اور اکرام کیا۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق خاطر ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسے میری طرف سے چھپائے رکھیے گا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں، یعنی کیا گزر چکی تھی ان لوگوں پر؟ جلا وطنی گزری تھی ان کے اوپر۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے، مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مال اور دولت ہے، آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، جبکہ ان کا علاقہ مال اور دولت، عورتیں اور بال بچے دور دراز ہیں، انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے اور وہ جس طرح چاہیں گے انتقام لیں گے۔ یہ سن کر وہ
چونک پڑے، بولے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نعیم نے کہا جب تک وہ اپنے آدمی پر غمال کے طور پر نہ دے ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت درست رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے قریش کا رخ کیا اور ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت اور خیر خواہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسے میری جانب سے چھپائے رکھیے۔ انہوں نے کہا کیا؟ ہم انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا بات یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے اور آپ لوگوں سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دے، پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کر لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ چوکنا رہیں، اور اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کرے تو ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اس کا با حکمت تدبیر سے لوگوں میں شبہات پیدا ہوئے اور پھوٹ پڑ گئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے گی۔ بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا ہے اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا، دوسرا آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دیں ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقے کی راہ لیں۔ اس پر قریش اور غطفان نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ کہا تھا، اور قریش نے یہود کو کہلوایا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمالی نہیں دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اس پر یہود نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا۔ اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس دوران مسلمان یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے امن عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے دعا فرمائی اے قرآن کتاب یعنی اتارنے والے اور اے جلد حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مشرکین پر تند ہوائیں اور فرشتوں کا لشکر بھیجا جس سے ان کو ہلا ڈالا۔ اتنی تیز ہوا تھی ان کو ہلا ڈالا گیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا اور ان کی ہانڈیاں الٹ دی گئی، ان کے خیمے اکھاڑ دیے گئے اور کڑکڑاتی سردی نے ان کو الگ سے مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہ رہ سکی، چنانچہ انہوں نے کوچ کو تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا، اور وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے۔ انہیں قطعاً سردی نہ لگی بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گرم پانی کے حمام میں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر دشمن کی قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے، ٹھیک ہے، جہاں کفار ٹھہرے ہوئے تھے محاصرہ کیا ہوا تھا وہاں پہ پورا کا پورا وہ میدان کیا تھا، صاف تھا، خالی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے تنہا ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی قوی اور عزیز ہے۔ اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے کے بعد ذی قعدہ میں ہوئی۔ یہ مدینہ میں ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی، اور ان کی طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینے کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے مسلمانوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حفاظت فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ کتنی سخت آزمائش تھی۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب سارے کے سارے لوگ چڑھائی کر رہے ہیں، آپ جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ کہ مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے اوپر سکھ، عیسائی، یہود، مشرکین، ہے نا، جتنے بھی دنیا میں ریلیجیس ہے سب مل کر کے حملہ کریں اور پھر جیت کس کی ہو جائے، ہے نا، مسلمانوں کی۔
بس ایسی مثال تھی۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ سارے گروہ ایک ہوتے ہیں اور مسلمان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، اور پھر اس وقت کتنا زیادہ خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے نا۔ تو پھر ویسے ہی پھر مسلمانوں نے بھی کہا تھا کہ نا واقعی میں اللہ رسول نے ہم سے تو وعدہ ہی کیا تھا اسی چیز کا کہ یہ جتنی جو ہے تم ایمان لاؤ گے، جتنا تم ایمان لاؤ گے تمہاری اتنی زیادہ کیا ہے شدید آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش نے ان کا ایمان کے لیول کو اور ہائی کر دیا۔ تو مسلمان کیا ہوتے ہیں، ہر مرحلے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرتے ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن آزمائشیں مسلمانوں کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ایمان والوں کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اسی آزمائش میں کچھ لوگوں کا ایمان کیا ہوتا ہے، ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، جیسے کہ منافقین تھے، ان کا ظاہری ایمان لانا ان کے لیے کیا ہو، فتنہ بنا، اور پھر وہ ان کا جو ہے منافقت ظاہر کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور ایمان اسلام کے ساتھ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔